ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ایک خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو آپ نے خواب میں کچھ چیزیں دیکھی جو بڑی انہونی سی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دو شخص ہیں اور آپ کو قیامت کا منظر دکھا گیا۔ ایک شخص جو ہے وہ دوسرا زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص بڑا سا پتھر لے کے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کا سر جو ہے نا کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ پتھر اٹھاتا ہے، جب تک اٹھاتا ہے اس کا سر واپس آ گیا، پھر اس کا سر پیستا ہے، تو بار بار اس کا سر جو ہے وہ پیسا جا رہا ہے۔ ایک اور دو شخص دیکھے جس میں سے ایک شخص ایسے آگے لیٹا ہوا ہے، دوسرا جو ہے ایک ہک اس کے یہاں پہ ڈالتا ہے اور اس کی پوری چیکس کو پھاڑ دیتا ہے، پھر اس سائڈ پہ ہک ڈالتا ہے، یہاں سے چیکس پھاڑ دیتا ہے، پھر نیچے ہک ڈالتا ہے، نیچے سے منہ کھول دیتا ہے، پھر اوپر سے ڈالتا ہے، اوپر سے منہ چیر دیتا ہے، اور جب یہ کرتا ہے تو پھر اس کا منہ واپس آتا ہے، پھر وہ پروسیس ریپیٹ کرتا ہے، ادھر سے منہ پھاڑتا ہے، ادھر سے اوپر نیچے، یہ پروسیس بار بار آپ نے دیکھا۔ بڑے خوفناک مناظر دیکھے آپ نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو برہنہ حالت میں ایک تندور میں ان کو پکایا جا رہا ہے، مرد اور عورتیں، ایک بڑا سا تندور ہے، اس کے اندر ان کو پھینکا ہوا ہے، اور ان کی چیخوں کی آوازیں بہت دور سے آ رہی ہیں، یعنی وہاں پہ ڈسٹینسز اتنے ہیں لیکن کہاں دور تک ان کی آواز آ رہی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ پانی میں تیر رہا ہے، یعنی ایک ایکچولی خون کے دریا میں خون میں تیر رہا ہے، اور جب خون میں تیرتا ہے تو ایک پتھر ہے جو اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے، جب وہ جو ہے نا کنارے پہ آتا ہے، تو جب پتھر اس کے منہ پہ پڑتا ہے تو وہ اس کی بلو سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے، پھر وہ پتھر کو اپنے منہ میں لیے واپس آتا ہے، ایک شخص جو کنارے پہ کھڑا ہے وہ پتھر دوبارہ اس کے منہ سے نکالتا ہے، پھر اس کے منہ پہ مارتا ہے، اور اتنی زور سے لگتا ہے کہ وہ دور چلا جاتا ہے، پھر وہ منہ کو پتھر میں لیے جو ہے نا دوبارہ سے واپس آتا ہے، پھر وہ یہ پروسیس ریپیٹ ہو رہا ہے کہ بار بار وہ اس خون کے دریا میں تیر رہا ہے، آگے پیچھے بار بار مار بھی کھا رہا ہے اور بار بار پتھر واپس بھی لے کے آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بھیانک شکل کا ایک شخص جو ہے وہ ایک آگ کے ارد گرد دوڑ رہا ہے، ایک بیس نما چیز ہے، بڑے خوفناک سا شخص ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ میں ایک اونچا سا درخت ہے اور اس کے ساتھ ایک اونچا سا انسان ہے، بڑا خوبصورت سا، خوش شکل سا، اس کے ارد گرد بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا ہل کراس کیا، ہل کراس کر کے آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لیک ہے، اور اس لیک کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو آدھے خوبصورت ہیں اور آدھے بہت بدصورت ہیں، تو وہ جب لیک میں جاتے ہیں ڈبکی لگا کے باہر آتے ہیں تو وہ پورے خوبصورت ہو جاتے ہیں، یعنی انہوں نے وہ شخص دیکھے، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو ان کا ایک سائڈ بہت خوبصورت ہے اور ایک سائڈ اتنی ہی بدصورت ہے، وہ اس دریا میں اس لیک میں جا کے ڈپ کر کے آتے ہیں، باہر آتے ہیں تو بالکل صاف ستھرے ہو کے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا، آپ خواب میں دیکھ رہے ہو فرشتے آپ کو ٹور کرا رہے ہیں، آپ نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے تو ان کو بتایا گیا کہ وہ جو دو شخص ہیں یہ وہ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے تھے لیکن اس کو یاد نہیں کرتے تھے، اس کو اگنور کر دیتے تھے، اس کو نیگلیکٹ کرتے تھے، یعنی قرآن کو ان کو پتا تھا لیکن نہ تو اس کو یعنی صحیح طریقے سے پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے، اور قرآن سے منہ پھیر چکے تھے، حالانکہ گھروں میں ان کے قرآن پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ ہیں جن کے سر پیسے جا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو قرآن کا فائدہ ہی نہیں ہوا نا، آپ نے تو اوپر سے پڑھ لیا لیکن عمل ہی نہیں کیا، سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی آپ کو۔ پھر وہ جو دو شخص تھے جو آئرن کی ہک سے جن کا منہ چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا جھوٹ جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتا ہے، اور صحابہ کے دور میں یہ سمجھنا شاید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہوگا لیکن آج تو بہت آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ایک بات کرتے ہیں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ تو کہا یہ جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کا منہ چیرا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ جو اون میں تھے یہ وہ تھے جو زانی اور زانیہ ہیں، جو امت کے اڈلٹرز ہیں اور زنا کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے تندور میں پھینکے جا رہے ہیں اور ان کے پورے جسم کو سزا دی جا رہی ہے۔ وہ جو خون کے دریا میں تیر رہا تھا یہ سود لینے والا تھا، جو سود میں ڈیل کرتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، سودی بزنس کرتا تھا، یہ خون کے دریا میں تیر رہا ہے اور اس کو پتھر پڑ رہے ہیں اس کے منہ کے اوپر۔ وہ جو ایک خوفناک سا شخص تھا یہ کون تھا؟ یہ مالک تھا، جہنم کا داروغہ تھا۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو جہنم کے فرشتے ہیں نا، یہ عام طور پہ فرشتے کے بارے میں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو بڑا فرشتہ ہے تو آپ کے ذہن میں بڑا خوبصورت سا اینجل آتا ہے، بڑے بڑے پیارے سے پر رہے ہیں اور خوبصورت سا چہرہ ہے، لیکن کچھ فرشتے انتہائی خوفناک ہیں، انتہائی خوفناک ہے۔ اور یہ جو جو ہے نا جہنم کے داروغے ہیں، جو 19 گیٹ کیپر جو بھیل ہیں، یہ انتہائی خوفناک فرشتے ہیں، اور یہ جو مالک ہے جو سب سے بڑا گیٹ کیپر ہے یہ بھی انتہائی خوفناک ہے۔ تو اب جہنم میں بڑے پیارے پیارے فرشتے نہیں دیں گے آپ کو، جہنم میں جو گارڈز ہیں وہ گارڈ بھی بڑے دہشت والے۔ تو یہ جہنم کے داروغے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا، اور وہ جو لمبا سا شخص تھا درخت کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ ان بچوں کے ساتھ کھیلے تھے جو فطرت پر مر جاتے ہیں، یعنی بالغ ہونے سے پہلے بیچارے 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے کا انتقال ہو گیا تو یہ ان کے ساتھ جنت میں کھیل رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آدھے خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے
یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کام بھی کرتے تھے لیکن برے کام بھی کرتے تھے برابر برابر. یعنی یہ نہیں کہ ایک ہوتا ہے نا انسان نیکی کی طرف جاتا ہے, یہ وہ لوگ تھے جو 50-50 چل رہے تھے کہ بھئی ہم اچھے بھی کرتے ہیں, یہ جی آج رات ناچ گانا بھی ہوگا اور عشاء کی نماز بھی ہوگی, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بھئی ہم تو دین اور دنیا کو لے کے چل رہے ہیں. یعنی انہوں نے دنیا جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کو دنیا کہہ رہے ہوتے کہ دین بھی ہے لیکن دنیا بھی تو ہے نا, اللہ کی نافرمانیاں بھی تو ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ میں کوئی فیری ٹیل فکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ریئلٹی ہے. یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ باز آ جاؤ, اللہ کے بندو باز آ جاؤ, گناہوں سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کے باوجود تم توبہ نہیں کرو گے تو حالت آگے دیکھ لو کیا ہونے والی ہے. بڑے سے بڑا آپ نے گناہ کیا ہو, بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو, اللہ تعالیٰ آج آپ کے پاس موقع ہے, معافی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دے, میں سے بڑی مغفرت تجھے دے سکتا ہوں. تو سارے سمندروں کو گناہوں سے بھر دے, میں اس سے بڑی مغفرت دے سکتا ہوں. آج موقع ہے, جب مر جائیں گے اس کے بعد توبہ کریں گے تب فائدہ نہیں ہوگا. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. یہ جو آفر ابھی آپ کو ملی ہوئی ہے نا, یہ محدود مدت کے لیے. تو اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو اس کا فائدہ اٹھا لے.